السلام علیکم. جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. عمران خان کی صحت سے جڑی ہوئی آ، وہ بیک گراؤنڈ جس کی بنیاد کے اوپر ڈیل کے حوالے سے بہت زیادہ کیا سرائیاں کی جاتی رہیں. اس معاملے پر کچھ سینئر رہنماؤں کی طرف سے کچھ بیانات بھی سامنے آئے، پھر ان بیانات کے اوپر تردید سامنے آئی جس کی وجہ سے تنازعات کے اوپر تنازعات جنم لے رہے ہیں. اور یہ سوال جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر اس کے اوپر پہلے گرد بیٹھتی ہے اور پھر دوبارہ اس پہ ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے کہ کیا واقعتاً جو ہے وہ کوئی پس پردہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں سیاست کرنے کے حوالے سے، کہ عمران خان کی صحت کو لے کر بہت زیادہ سیاست کی جاتی رہی ہے. اس معاملے کے اوپر بھی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. تو ان تمام موضوعات پر تفصیل سے اس ویڈیو میں بات کریں گے. تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک آپ سے گزارش ضرور ہوگی کہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے. عمران خان کی صحت کا معاملہ، جب کہ ان کی آنکھ میں اس طرح سے یہ بیماری ہے، یہ خرابی ہے، جب یہ معاملہ منظر عام کے اوپر آیا تو حکومتی جانب سے یہ بات کہی گئی تھی کہ ہم نے سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ اس معاملے کو لیا اور عمران خان کو جو صحت کی تمام بہترین دستیاب سہولیات جو ہیں وہ ہم نے دی. جواب میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بالخصوص عمران خان کی بہنوں کا یہ مطالبہ رہا ہے جی کہ ہمیں ایکسیس دی جائے. الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد میں عمران خان کی منتقلی کی بات کی گئی. خیبر پختونخوا کے اندر دھرنے مظاہرے کیے گئے، سڑکیں بلاک کی گئیں. خیبر پختونخوا کے جو مقامی جو لوگ ہیں وہ ان کی روزمرہ کی جو ضروریات زندگی ہے وہ متاثر ہوئی. اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اپوزیشن جماعتوں نے دھرنا دیا. سندھ ہاؤس میں جو خیبر پختونخوا ہاؤس ہے وہاں پر جو ہے وہ سی ایم کے پی جو ہے انہوں نے کہا جی کہ میں دھرنے کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں. حکومت کی طرف سے یہ بات کہنا شروع ہو گئی جی کہ یہ سیاست کی جا رہی ہے. پھر بیچ میں خبر اور بھی آئی اور وہ خبر یہ تھی کہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ عمران خان کے ایک کزن کا نام لیا گیا کہ جی آپ آ جائیں، لیکن پارٹی کے اندر یا علیمہ صاحبہ نے ان کو منع کر دیا اور کہا جی کہ نہیں جی وہ ڈاکٹر تھوڑی ہے، جو ذاتی معالجین ہیں ان تک ایکسیس دی جائے. بعد میں یہ خبر آئی جی کہ جو ذاتی معالجین ہیں ان کو ٹیلی فون کے اوپر بہت ڈیٹیل میں جو ہے وہ بریف کیا گیا. آج بلکہ میں دیکھ رہا تھا انصار عباسی صاحب نے اس کے اوپر ایک رائٹ اپ لکھا ہوا ہے جس پہ انہوں نے کہا جی کہ جب جو عمران خان کی جو ذاتی معالجین ہیں جب ان کو عمران خان کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جو مکمل بریف کیا تو ان میں سے ایک ڈاکٹر نے کہا جی واہ یہ تو کمال ہو گیا. پھر جب یہ بہت زیادہ تنقید علیمہ بی بی کے اوپر ہونا شروع ہوئی تو اس پہ پھر گزشتہ روز علیمہ صاحبہ نے یہ کہا جی کہ آپ ہم بہنوں کی موجودگی میں ہمیں ایکسیس دیں، عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ کر دیں تو ٹھیک ہے جی، ہمیں یہ ڈیل آفر کر رہی ہوں جی، ہم آرمی چیف کا میں نام نہیں لوں گی. تو یہ بات تو بہرحال ہوتی رہی ہے کہ یہاں پہ مزاحمت جو ہے وہ مفاہمت کے لیے ہی مزاحمت ہوتی رہی ہے اس ملک میں سیاسی طور کے اوپر. وہیں پہ رانا ثناء اللہ کی طرف سے کچھ سٹیٹمنٹس ایک آیا جی عمران خان کو ڈیل آفر ہوئی لیکن اس نے انکار کر دیا. پھر اس کے بعد فیصل واوڈا نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا اور اس کی غیر ذمہ دار قسم کا سٹیٹمنٹ. بڑے سینئر سیاستدان ہیں رانا ثناء اللہ اور وہ کم از کم عوام کے ووٹ سے آئے ہیں، کم از کم فیصل واوڈا صاحب کی طرح نہیں ہیں. تو بہرحال فیصل واوڈا نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا ہے، اس کے اوپر بھی الگ سے کچھ تبصرے شروع ہو گئے ہیں. تو ایک اور ڈیولپمنٹ اسی دوران یہ ہوئی کہ جو کوٹ لکھپت جیل میں پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما اس وقت قید ہیں ان کی طرف سے ایک لکھا گیا خط منظر عام کے اوپر آیا ہے اور اس خط میں بھی ان پانچوں رہنماؤں نے یہ بات کہی ہے کہ عمران خان کی صحت کے معاملے کو لے کر جو ہے وہ سیاست بالکل بھی نہ کی جائے. اس میں شاہ محمود قریشی ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، سینیٹر اعجاز احمد چودھری ہیں، میاں محمود الرشید ہیں اور عمر سرفراز چیمہ ہیں. تو یہ جو 5 سیاستدان جو کوٹ لکھپت جیل میں اس وقت قید ہیں ان کی طرف سے لکھا گیا خط، اور اس میں
حکمت عملی کے حوالے سے جو تجویز کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی اب یہ نئی حکمت عملی ہونی چاہیے، اس میں سے ایک تو یہ ہے جی کہ رمضان المبارک کے احترام میں ہر قسم کی احتجاجی تحریک کو مؤخر کر دیا جائے، حکومت عمران خان کی خرابی صحت پر سیاست بند کرے، مشرگان اور ذاتی معالجین کو اعتماد میں لے کر علاج کروایا جائے، پی ٹی آئی کو عمران خان کے علاج کے لیے عدالتوں میں کارروائی کو مستحکم کرے اور پارٹی عہدیداران، وکلاء اور مشیرگان کی ملاقاتوں کو یقینی بنایا جائے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان سے گزارش ہے کہ وہ بھرپور پارلیمانی سیاست کریں اور پارلیمانی انسٹرومنٹ کا استعمال کرتے ہوئے حکومت کی بدترین کارکردگی پر بات کریں۔ عمران خان کو نامزد کردہ کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی ملک کی بگڑتی ہوئی سیاسی صورتحال پر بحث مباحثے کے لیے اولاً اتفاق رائے سے فیصلے کریں، اتفاق رائے نہ ہو تو غالب اکثریت رائے میں فیصلے کیے جائیں، اجلاس میں فیصلوں کو ضابطۂ تحریر میں لایا جائے، تمام عہدیداروں کو فیصلوں کا پابند بنایا جائے، پارٹی پالیسی چیئرمین، سیکرٹری جنرل، انفارمیشن سیکرٹری کے ذریعے میڈیا اور عوام تک پہنچائی جائے تاکہ تمام ترجمان اس کے مطابق بات کریں۔ تحریک انصاف کے ہر سطح کے عہدیدار نئے سرے سے تنظیم کو منظم متحرک کریں اور پورے ملک میں بلدیاتی انتخابات کی تیاری کے لیے تنظیم کو نچلی سطح پر لے کر آئیں۔ ایک منظم اور متحرک تنظیم ہر قسم کی سیاسی جدوجہد کے لیے مؤثر ہو سکتی ہے۔ ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی، سیکیورٹی کی ابتر صورتحال، بدحالی کا شکار معیشت، جان لیوا مہنگائی، غربت، بے روزگاری، اسکول سے باہر بچوں کی بڑھتی ہوئی تعداد، بے محالہ بڑھتی ہوئی آبادی، کرپشن پر چشم پوشی کو ہر سطح پر اجاگر کیا جائے۔ آصف زرداری کے عمران خان کے بارے میں حالیہ بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے اور صدر مملکت کے یہ شایان شان یہ بیان نہیں ہے، یہ کہا گیا ہے اس اسٹیٹمنٹ میں، اور عمران خان ایک باوقار طریقے سے مشکل حالات میں جیل کاٹ رہے ہیں۔ اچھا، اس جو پوری اسٹیٹمنٹ جو ان 5 کوٹ لکھپت جیل کے اندر جو موجود اسیران ہیں ان کی طرف سے جو بات کی گئی ہے کہ جی پالیٹکس پارلیمان کے اندر بھی کریں، حکومتی خامیوں کو اجاگر کریں، آصف علی زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ کی تنقید کی گئی، وہ وہیں پہ اس کے ساتھ جو میرے خیال میں جو بہت اہم اس پہ معاملہ ہے، وہ جو اہمیت کی حامل جو اسٹیٹمنٹ کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی پالیسی چیئرمین، سیکرٹری جنرل اور انفارمیشن سیکرٹری کے ذریعے میڈیا اور عوام تک پہنچائی جائے تاکہ تمام ترجمان اس کے اوپر بات کر سکیں۔ اچھا، یہ وہ گفتگو ہے، یہی بحث پارٹی کے اندر بھی رہی ہے کہ اور بالخصوص اسی وجہ سے تنقید کی زد میں رہی ہیں علیمہ بی بی صاحبہ کہ ان کا پالیٹکس سے باضابطہ طور کے اوپر کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے ان کو اس طرح کی جو سیاسی بیان بازی ہے اس سے گریز کرنا چاہیے، اس طرف نہیں آنا چاہیے۔ تو یہاں بھی ان 5 رہنماؤں نے بھی انڈائریکٹلی میرے خیال میں یہی کہا ہے کہ جو پارٹی پالیسی ہے وہ چیئرمین ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں یا یہ جو قیادت ہے یہ اصل میں جو ہے وہ بیان دے اور پھر ترجمان اس کو آگے لے کر چلیں اور اس ایشو کو اسٹریم لائن کیا جائے۔ تو یہ ایک مرتبہ پھر غیر محسوس انداز میں یہ لگ رہا ہے کہ ان 5 جیل میں موجود جو قیدی ہیں، جو اسیران ہیں، ان کا بھی ہدف تنقید جو ہیں وہ علیمہ خانم ہی ہیں۔ اس سے پہلے بھی پارٹی کے اندر بہت زیادہ ان کے حوالے سے اختلافات کی خبریں جو ہیں وہ آتی رہی ہیں، جبکہ علیمہ صاحبہ کا موقف پبلکلی یہ رہا ہے کہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں ہم تو اپنے بھائی کے لیے بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ہر گزرتے روز کے ساتھ ساتھ ہمیں علیمہ صاحبہ کے اگینسٹ جو ہیں وہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹس اور اس طرح کا ماحول جو ہے پارٹی کے اندر وہ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہ کچھ مختصر احوال تھا۔ باقی ڈیل کے حوالے سے اگر بات کریں تو اب تک کا پاکستان تحریک انصاف کا جو رویہ ہے وہ ہمیں خاصا، جو ماضی کو اگر ہم دیکھیں تو خاصا جو ہے اس میں ہمیں تبدیلی نظر آئی ہے، بالخصوص اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے حوالے سے جو پہلے بہت زیادہ کرٹیسزم ہوتا تھا، اب اچانک سے اس میں ایک بدلاؤ کا ہم محسوس کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کچھ اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔